پر وہ کم ہے۔ ویسے تو ہم 21ویں صدی میں پہنچ چکے ہیں، مگر آج بھی ہمارا معاشرہ جو ہے ہمیں دیکھنے اور سننے کو ایسی چیزیں آج بھی ملتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، انسانیت دہل کر رہ جاتی ہے، سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے کہ آخر انسان کرے تو کیا کرے، جائے تو جائے کہاں۔ جی ہاں، ایسے ایک واقعے نے دل دہلا کر رکھ دیے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بیٹی کو بوجھ اور گالی سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی ماں کے لیے بیٹی پیدا کرنا اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ اشرف المخلوقات اس بیچاری ماں کی جان تک لے لیتے ہیں۔ جانور بھی اپنی اولاد میں مذکر اور مؤنث کی تفریق نہیں کرتے۔ کسی بھی جانور کو دیکھ لیں، اپنی اولاد سے یکساں طریقے سے پیار کرتا ہے، مگر حضرت انسان اس تفریق سے باہر نکل ہی نہیں سکا۔ لوگوں کی اکثریت آج بھی اولاد نرینہ کی ہی خواہش کرتی ہے۔ بیٹے کی پیدائش ہی حقیقی خوشی سمجھی جاتی ہے، جبکہ بیٹی کا پیدا ہونا قابل نفرت مانا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ بیٹی کی شکل میں رحمت سے نواز بھی دے تو انسان پل بھر میں حیوان بن جاتا ہے۔ کہنے کو بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہیں، مگر نہ زمین پھٹی نہ ہی آسمان۔ لاہور کے نواحی علاقے گجرپورہ میں بیٹا پیدا نہ کرنے کے جرم میں سسرالیوں نے 30 سالہ صبا کو تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ افسوسناک اور المناک پہلو تو یہ ہے کہ صبا کا شوہر جہانگیر بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اپنی 2 کمسن بیٹیوں کی ماں صبا کو تشدد کا نشانہ بناتا رہا اور اس قدر ظلم ڈھائے جاتے رہے کہ صبا موت کے منہ میں چلی گئی۔ اور صبا کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی بیٹا پیدا نہ کرنے پر لڑائی جھگڑا معمول کا حصہ تھے۔ صبا کو تانے دیے جاتے، بار بار بیٹے کا مطالبہ کیا جاتا رہا، ان ذہنی اذیت بھی دی جاتی تھی۔ صبا ہمارے معاشرے کی واحد ماں نہیں ہے جسے بیٹا پیدا نہ ہونے پر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہو۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ سینکڑوں ماؤں کو موت کی نیند محض اس گناہ کی پاداش میں سلایا گیا کہ وہ بیٹے کو جنم نہیں دے سکی۔ جہالت کی انتہا ہے کہ ایسے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ عورت کو بیٹی کی پیدائش پر مجرم سمجھا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ظلم ڈھائے جاتے ہیں، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، طلاق تک دے دی جاتی ہے۔ خاندان بھر کے افراد تانوں سے نوازتے ہیں، مگر کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ بیچاری عورت کا اختیار نہیں ہے۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ کیوں کر بیٹے پیدا نہ کرتی اور سسرالیوں کے معاشرے کے تانے سننے کی بجائے ان کی خوشنودی حاصل کیوں نہ کرتی؟ مگر یہ اختیار بیچاری عورت کے پاس ہے ہی نہیں، مگر پھر بھی ذمہ دار اور قصوروار عورت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے، اس سے ہی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر عورت ہی اس کی ذمہ دار کیوں ٹھہرائی جاتی ہے؟ عورت کو ذمہ دار ٹھہرانے والے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کے اختیار میں ہے تو پھر اپنے بیٹوں سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ معاشرہ تانے دینا فرض سمجھتا ہے تو مرد کو کیوں نہیں دیتا؟ آخر یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ آخر کب تک بنت حوا بیٹے نہ پیدا کرنے کے جرم میں یوں ہی درندگی، بربریت اور سفاکیت کا نشانہ بنتی رہیں گی؟ آخر ایسے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کیا؟ یہ واقعات آخر کب رکیں گے؟ کب لوگ بیٹی کے مقام سے آشنا ہوں گے؟ ہمارا اسلام اس متعلق کہتا کیا ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب، ماہر نفسیات ہیں اور اسلامی اسکالر بھی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، خدا نے اور ہمارے مذہب نے تو بیٹی کو رحمت کہا ہے، پھر اتنی بے قدری رحمت کے ساتھ کس طرح سے کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ایک اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع دیا۔ لاکھوں درود و سلام بجائے خلق کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی اور انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے اور میں بھی کافی افسردہ ہوں اس بات سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ المیہ ہوا یہ بڑا ریگولر المیہ ہو رہا ہے پاکستان میں، جبکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے نام پہ دنیا میں واحد ایک ریاست قائم کی گئی ہے۔ اس کے باوجود ہم سب کچھ وہی کر رہے ہیں جو آج سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے لیے منع کیا تھا۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ اسی سے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ آج سے 15 سال پہلے ہم نے جو ہے نا وہ ایک ریسرچ کی تھی گنگا رام ہاسپٹل میں، جو گائنی کا ایک بڑا مشہور اسپتال ہے لاہور کا،
کہ جی جو چوتھی بچی جب کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو کتنے پرسنٹ باپ جو ہے وہ آ کے اس بچے کو ملتے ہیں پہلے دن جس پر وہ پیدا ہوتی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ملک جو ہے اللہ اس کے رسول کے نام پہ بنا ہے کہ جہاں پہ 90% سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں, اور ہم بہت فخریہ اس بات پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم بہت مسلمان ہیں اور عاشق رسول ہیں. آپ حیران ہو جائیں گی کہ 60% جو ہے وہ والد وہاں پہ آئے ہی نہیں اپنی بچی کی شکل کو دیکھنے کے لیے. آپ ذرا سوچیں اس بات کو, جو چوتھی بچی پیدا ہوئی تو یہ تو بعد میں جناب علی بلیم ہوا اور اس کو مار دیا گیا, جس کی خبر آپ دے رہے ہیں. وہ تو بیٹی بیچاری جس دن پیدا ہوئی ہے اس دن سے نیگلیکٹ ہو گئی, اس دن سے اس کو معاشرے میں ایک سوالیہ نشان بنا دیا گیا, اس دن سے اس کے بارے میں ایک نیگیٹو بات کر دی گئی کہ یہ منحوس ہے, اور اس طرح سے جو ہے وہ چوتھی بچی کو ماں باپ جو ہے وہ دیکھنے ہی نہیں آیا. آپ یقین کریں کئی مریض ہم دیکھتے ہیں کہ جو ذہنی مریض ہیں, کیونکہ میں ایک ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں کہ جہاں پہ روزانہ کئی 100 نفسیاتی مریض آتے ہیں, ان میں سے کئی لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں اللہ معافی. اچھا میں نے یہ بات پوچھی کہ بھئی یہ اللہ معافی نام جو ہے وہ کیوں آپ کا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جی یہ بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی تو جب 5ویں بیٹی یا 6ٹھی بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے اس کا نام رکھ دیا گیا اللہ معافی, کہ اب بیٹیاں نہ پیدا ہوں. آپ بتائیں یہ کیسا معاشرہ ہے؟ اچھا ہم کیونکہ 24 گھنٹے اسی طرح کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں کہ جو نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بیٹی ہے تو اس کو انڈا بھی جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا اور بیٹے کو دیا جائے گا, تعلیم میں بھی جو ہے نا اس کو پیچھے چھوڑا جائے گا, اس کی بات کو نہیں سنا جائے گا, چاہے یہاں تک کہ اگر بیٹا ذہنی معذور ہے, بیٹا جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, بیٹا کام چور ہے, لیکن وہ پرائرٹی نمبر 1 ہے. ڈاکٹر صاحب بہت ہی دردناک قسم کا یہ ایک سبجیکٹ ہے, بہت ہی دردناک قسم کے یہ موضوع ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس پدر شاہی معاشرے کے ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دین کو نہیں مانتے یا اس چیز کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو آپ انکاری ہوتے ہی ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اللہ معافی نام رکھ لیا جاتا ہے کہ رحمت نہیں چاہیے ہمیں معاف کر دیجئے, مطلب نام اس طریقے سے رکھے جاتے ہیں. لیکن پھر ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ عورت کا قصور ہی کیوں سمجھا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے, یا اس کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے؟ اپنے بیٹوں سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے, یا مرد خود سے بھی تو سوال کر سکتا ہے کہ آخر میں اس قابل کیوں نہیں ہوں کہ بیٹا پیدا نہیں ہو رہا, عورت ہی ہمیشہ قصوروار کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ تو معاشرے کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے نا کہ جو یہ بیٹے کے پیدا ہونے پہ زیادہ مٹھائیاں بانٹی جائیں اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ جو ہے نا وہ غم کا سما. تو یہ اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو بڑی حیران کن بات ہے اور ہم نے بڑا آبزرو کیا ہے اس کو, کہ یہ زیادہ تر جو اس قسم کے جو ٹرینڈ ہیں یہ سیٹ کرنے والی بھی سوری ٹو سے عورتیں ہیں, اور وہی اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ بہت کوئی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اور ہم بہت پراؤڈ فیل کرتی ہیں. آپ خود بھی دیکھ لیں کہ جو رشتے ہوتے ہیں اور رشتے چلتے ہیں اور رشتے ختم ہوتے ہیں تو اس میں بھی 90% کردار جو ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے. مردوں کو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے اس کی رنگ کیسا ہے اور اس کی شکل کیسی ہے اور اس کا وہ کچھ ہے, یہ باتیں بھی جو ہے نا وہ عورتیں ہی کرتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو خود بھی پتا ہے کہ ساری چیزوں میں ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے. اچھا لیکن ایک اور بھی ہے کہ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ, سوری ٹو سے میں اس بات پہ پوری طرح سے ایگری نہیں کرتا. یہ معاشرہ جو ہے نا وہ زیادہ تر عورتوں کا معاشرہ ہے, عورتوں کی مرضی چلتی ہے, عورتوں ہی کریٹ کرتی ہیں کہ یہ لڑکی منحوس ہے, اس کی شکل ایسی ہے, یہ صرف بیٹی پیدا کر سکتی ہے. یہ ساری باتیں مائیں کرتی ہیں. اچھا ماؤں کو نہیں پتا ہے, آج کل تو پڑھی لکھی مائیں موجود ہیں نا بہت ساری اس شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں, لاہور شہر میں یا کراچی شہر میں, اسلام آباد میں رہتے ہیں, وہاں ماؤں کو پتا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے اور بیٹی پیدا ہونے کی وجہ جو ہے وہ کروموزومز ہیں کہ جو مرد میں ہوتے ہیں, اور اس کی مین وجہ عورت کا تو اس میں قصور ہے کسی صورت, لیکن وہ مرد کی ٹریٹمنٹ کی طرف راغب بھی نہیں کرواتی ہوں. کہتی نہیں وہ میری بہو کے اندر مسئلہ ہے. میں آپ کو حیران بات بتاؤں کہ مردانگی پہ حرف آ جاتا ہے نا, اگر مرد کو ٹریٹمنٹ کے لیے جانا پڑتا ہے تو وہ تو پھر مردانگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے اس کی. زیادہ تر جو مرد ہیں جو جن کے گھر میں بچے بھی نہیں پیدا ہو رہے, اس کی وجہ بھی جو ہے نا وہ مرد کی بیماری ہے, لیکن اس بات کو وہ ماننا ایک بہت بڑی جسے کہنا حد تک سمجھی جاتی ہے. اچھا اس بارے میں ذکر کرنا بھی جو ہے نا حد تک سمجھی جاتی ہے, اور اس میں بہت بڑا کردار جو ہے نا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بھی ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ جو ہے نا اس پہ کوئی زیادہ زور نہیں لگاتی. اچھا ایک اور بات میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ
कहने को तो हम बहुत बड़े इस्लामी माशरे में रहते हैं, लेकिन आज भी हम उसी दौर में 1500 साल पुराने दौर में हैं। अगर हम सिंपल सी बात समझ लें कि सबसे ज्यादा जो रोल मॉडल है हमारे लिए, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है और उनके अमल देखें। बिल्कुल। उनका अमल कहता क्या है कि उन्होंने शादी एक ऐसी औरत से की कि जो 2 दफा पहले से शादीशुदा हो चुकी थी, एक ऐसी उनसे शादी की। उसके अलावा उन्होंने जो है वो अपनी बेटियों के लिए जो उनका अमल था, जो उनका रवैया था, वो उसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने गैरों की बेटियों के लिए जो है ना वो चादरें उनके सर पे डाली और चादरें उनके लिए बिछाई। बिल्कुल अपनी मूली माँ के लिए जो है ना उन्होंने जो है ना जिस तरह का डॉक्टर साहब, आज तो हजरत फातिमातुल ज़हरा की विलादत बासआदत का दिन भी है और वो इतनी प्यारी बेटी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इतना एहतराम वो देते थे अपनी बेटी को कि तशरीफ लाती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खड़े हो जाते थे, उनका हाथ थाम लेते थे, पेशानी पर बोसा देते थे, अपनी चादर बिछा देते थे। हम किस किस्म के मुसलमान हैं? क्या क्या सीखते हैं हम इस्लाम से?